جی السلام علیکم، میرا نام اجاز ملک ہے. میں 2009 سے سٹی کالج سے وابستہ ہوں. ایسا تھا کہ گزشتہ کچھ منتھ میں جو گزر چکا ہے اس میں 12 جولائی کو سٹی کالج آف سائنس اینڈ کامرس میں ایک میوزیکل کنسرٹ ہوا تھا. اس میں ہمارے یہ اسٹوڈنٹس کا فنکشن تھا. اس میں ہمارے اسٹوڈنٹ کے بوائز بھی اور گرلز بھی دونوں آئے ہوئے تھے اور فنکشن ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا تھا. اچانک سے ایک جو سٹی کالج جو لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ کرنے کے لیے ایک باڑ بنائی ہوئی تھی اور کچھ لڑکوں نے وہ باڑ کو توڑا. جب ہم وہاں پہنچے اور ہم نے ان کو سائڈ پہ کیا تو پتا چلا وہ سٹی کالج کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے, وہ آؤٹ سائڈر اسٹوڈنٹ تھے جو ہمارے فنکشن میں گھس آئے تھے. ہم نے ان کو وہاں سے ہاتھ سے تھوڑا دھکیل کر سائڈ پہ کر دیا تاکہ وہ لڑکیوں والی جو سائڈ پہ نہ آئے. کیونکہ دیکھیں ہم ٹیچر ہیں, وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں, چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں, اور ہم نے کسی بھی طور پر وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے اور ہم نے ان کی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان بچوں کو سائڈ پہ دھکیل دیا, ان کو ریزسٹ کیا. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے. ہم نے اس بات کو لائٹلی لیا اور ختم ہوگی یہ بات. پھر ایسے مطلب چلتا رہا تو یکم نومبر کو میں گھر کی طرف جا رہا تھا اور کوئی 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا. تو انہوں نے کوئی میری ریکی کی ہوئی تھی اور مجھے جو ہے نا وہ راستے میں پکڑ لیا اور کہنے لگے آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہتا جی میں وہی لڑکا ہوں جن کو آپ نے جو ہے نا وہ وہاں جو ہے نا فنکشن پہ سائڈ پہ کیا تھا, دھکیلا تھا. میں نے کہا جی نہیں میں نہیں آپ کو جانتا. تو انہوں نے میری بات نہیں سنی اور مجھے جو ہے نا وہ مارنا شروع کر دیا. اب میں ایک ٹیچر تھا اور میں ان لڑائیوں سے بالکل دور ہوں اور میں اگر مطلب میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں کہ میں ان کو ریزسٹ کروں, میں ان کو سائڈ پہ کر دوں. تو انہوں نے مجھے مسلسل مارتا رہا. میں ان سے فریاد کرتا رہا, ابھی میں نہیں تھا اس کو, میں نہیں جانتا, میں ایک ٹیچر ہوں. لیکن انہوں نے میری نہیں سنی اور مسلسل جو ہے وہ مجھے مارنا شروع کر دیا. اچھا اس کے بعد جو ہے میں سٹی کالج کی مینجمنٹ پر آیا. انہوں نے جو ہے وہ بر وقت مجھے وہاں لے کر گئے, تھانے لے کر گئے, تھانہ کیٹ لے کر گئے اور وہاں ڈی ایس پی صاحب نے ہماری بات کو سنا اور انہوں نے بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ اپلیکیشن لکھوائی. اس سے میں نے اپلیکیشن لکھی. اپلیکیشن لکھنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس ایک جو کوئی حمزہ نامی لڑکا تھا اس کو جو ہے وہ تھا جو مجھے پتا چلا. تو اس کو جو ہے انہوں نے پھر مطلب تھانے میں بلایا اور جب کیونکہ میرا ٹکٹ بھی ہوا تھا اور انہوں نے مجھے جب بلایا تو انہوں نے ان کو مطلب اریسٹ کیا. اریسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ مطلب اریسٹ کر کے رکھا. اور پھر اس میں جب یہ اریسٹ ہوا تھا تو اس دوران جب میں اگلی صبح جب کالج آیا تو مجھے کچھ لڑکے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی تو آپ نے ایک کو پکڑا ہے, 11 لڑکے باہر ہیں, تم دیکھو میں ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور ہم مطلب جب بھی میں گزرتا تھا تو مختلف قسم کی جو ہے نا آوازیں, مختلف قسم کے اشارے اور مختلف قسم کے جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا مجھے مطلب باتیں کرتے تھے جس سے میں جو ہے نا مینٹلی طور پر بالکل ڈسٹرب ہو چکا تھا. تو اس کے بعد پولیس نے کارروائی کی اور انہیں پکڑ لیا, جیل میں ڈال کے رکھا اور پھر مجھے وہ تنگ کرنے لگے کہ اس کے خلاف آپ دباؤ ڈالنے لگے کہ جی آپ اس کو معاف کرو یا اس کے خلاف جو پرچہ ہے وہ واپس لو, ورنہ جو ہے جی ہم آپ کو جو ہے نا نقصان پہنچائیں گے. لیکن میں کیونکہ ایک ٹیچر ہوں, میں کتنا پریشر برداشت کر سکتا تھا اس میں. میں جن کو میں پڑھاتا تھا, جن کو میں ٹیوشن پڑھاتا تھا, کالج میں پڑھاتا تھا, میرا اپنی جو پڑھانے کی جو میری مطلب میری جو کیپیسٹی تھی وہ ختم ہو گئی تھی. میں صحیح طرح سے ڈلیور ہی نہیں کر جا رہا تھا, میں تھک چکا تھا, میں پریشان ہو چکا تھا. تو اس میں آ کر جو ہے میں نے جو ہے وہاں جا کر اس میں کچہری جا کر اس کو میں نے عدالت میں جا کر اس بچے کو میں نے اللہ کے طور پر اللہ کے لیے معاف کر دیا. بات ختم ہو گئی. پھر یہ کل جو ہے جو کہ بات ہے وہ سیٹرڈے کی, تو سیٹرڈے کو یہ ویڈیو انہوں نے مکمل وائرل کر دی جو کہ آپ لوگ سارے دیکھ رہے ہیں جو میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے. وہاں بھی میں انہیں بار بار یہی فریاد کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں پتا, میں نہیں جانتا اس معاملے میں. جی نا وہ مجھے وہاں گالیاں دیتے رہے, مجھے مختلف قسم کے گالی گلوچ میرے ساتھ کرتے رہے, مجھے مارتے رہے. تو پھر میں اس کے بعد جو ہے دوبارہ پولیس حرکت میں آئی اور اس کا سارا سوشل میڈیا پہ چلا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے ایکشن لیا, پھر پولیس حرکت میں آئی اور پولیس نے میرے ساتھ بہت اچھی کوپریشن کی. اس میں ایس ایس پی آپریشن ہے, ڈی ایس پی صاحب ہے, ایس آئی صاحب ہیں, انہوں نے مکمل طور پر میرا ساتھ دیا اور میری بات کو سنا اور دوبارہ جو ہے
जो है वो उधर पर्चा जो है वो उन्होंने उनके खिलाफ कर दिया। मैंने उन्हें कोई माफ नहीं किया, मुझ पे दबाव डाला गया, मुझ पे मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर डाला गया जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, और मैंने वो बात अपनी फैमिली में नहीं बताई और मैंने अपने दोस्तों में वो बात नहीं इतनी शेयर की, क्योंकि मैं एक इज्जतदार एक टीचर कम्युनिटी से हूँ। मेरा रिकॉर्ड तमाम स्कूल्स वाले हैं और तमाम टीचर हैं, वो मेरा रिकॉर्ड मतलब वो जानते हैं। मैं तमाम टीचर से जो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें मेरा साथ दें आप लोग, क्योंकि ऐसा ना हो कि आज ये मेरे साथ हुआ है और कल आप में से कोई एक हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम टीचर से कि मेरे हक में आप आवाज बुलंद करें, जो कि कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ जो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं कि वो रिलैक्स रहें। वो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे बेटों की तरह हैं। वो ठीक है, एक बच्चों के दिल में एक टीचर के लिए एक मोहब्बत होती है, उन्स होता है, लेकिन मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को और जो मेरे तमाम साबका स्टूडेंट हैं और जो मौजूदा स्टूडेंट हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वो रिलैक्स रहें, किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट कोई इस तरह की कार्रवाई का हिस्सा बने, और मैं इन चीजों से जो है आपको दूर रखता हूं। और इसमें बस मैं बात खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।